أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واللہ شکور حلیم. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم والمولى الکریم. محترم حضرات اور جن تک بعد میں بھی ہماری آواز پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ تغابن کی آیت 14 سے لے کر آیت 18 ہم نے 5 آیتیں تلاوت کی. سورہ تغابن مدینہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ جنگوں کا، جہاد کا، غزوات کا سلسلہ بڑے پیمانے پر جاری تھا، اور اہل ایمان کو، مخلص اہل ایمان کو، صحابہ کو، صحابیات کو جان، مال، وقت اور سب صلاحیتیں بھی وہ بڑے پیمانے پر لگانی پڑی. ایسے میں اہل ایمان کے سامنے وہ مسائل بھی آتے تھے توازن کے، کہ بیوی بچے ہیں، مال جائیداد ہے، کاروبار ہے، کھیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ سب غزوات ہیں، جنگیں ہیں، خلافت ہے، خلافت کا مقصد ہے، مشن ہے. تو اکثر ایسا ہوتا لوگوں کے ساتھ کہ ایک تذبذب، ایک کشمکش سے گزرنا پڑتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے موقعوں سے یہ آیتیں نازل کی، اس طرح کی اور بھی جو آیتیں ہیں، کہ ایسا اگر وقت ہے کہ ایک طرف اللہ کے دین کی ترجیحات ہے، پرائرٹیز ہے اور پرادھانیہ ہے، اور دوسری طرف بیوی ہے، بچے ہے، مال اولاد ہے، تو تمہاری ترجیح کیا ہونا چاہیے، تمہارا پریفرنس کیا ہونا چاہیے. تو وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمائی، اور سورہ تغابن بھی اس میں سے ایک ہے. بس اب تھوڑا سا چیئر کر تھوڑا سا، ہاں تو ایسے سارے مراحل جس میں ترجیحات، پریفرنسز اور پرادھانیہ، ایک طرف مال اولاد ہے اور ایک طرف اللہ کی راہ کی غزوات ہے، خلافت ہے، جان و مال کی قربانیاں ہیں، تو آدمی کدھر ترجیح دے. تو ایسے موقعوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں ارشاد فرمائی، اسی میں سورہ تغابن کی یہ آیتیں ہیں 14 سے 18. آپ دیکھیے کہ وہاں مدینہ میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو انتہائی مخلص اہل ایمان تھے، ایک تو وہ تھے جو مکہ سے آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو خلافت جہاں قائم کی گئی اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے. دوسرے وہ مدینہ کے اہل ایمان ہیں، صحابہ ہیں، کہ جنہوں نے ان اپنے آنے والے مہاجرین کے لیے مواقعات، بھائی چارگی میں سب کچھ دے دیا، آدھا آدھا دے دیا. ایک تو وہ تھے. لیکن تیسرا ایک گروپ تھا منافقین کا، وہ دوغلے
اور وہ ڈویل پالیسی والے یا وہ دو تونڈی قسم کے لوگ کہ مسلم بھی رہنا ہے فائدے ہیں تو، اور فائدوں کے ساتھ مسلم رہنا ہے، ان کے عتاب سے بچنا ہے، نظر بھی آنا ہے مسلم، لیکن جہاں جان مال وقت صلاحیت خرچ کرنے کی بات ہوئی تو وہاں بچانا بھی ہے، اور نہ صرف بچانا ہے بلکہ عبداللہ بن ابی جو ان سارے منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین، تو اس کے ساتھ تو ان کے لاگے باندھے مکہ والوں سے تھے کہ مکہ والے جو جنگیں کرتے تھے تو یہ اندر سے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے تھے، اس طرح کہ یا تو نیوٹرل رہتے یا ان کو رپورٹیں پہنچاتے، یا کچھ موقع سے تو لڑنے بھی ساتھ آ گئے، آخری موقع سے جب ان کو نکالا گیا تو اس موقع تو آ بھی گئے، یہ سارے مدرج سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایسے موقع سے کیا ایک مومن کا مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں وہ پورے 1400 سال اس میں یہ ساری آیتیں رہنمائی کرتی ہے اہل ایمان کی کہ ان کا پریفرنس اور ترجیح کیا ہونا چاہیے، اور آج کے حالات اس وقت جیسے بالخصوص جو اس وقت سب سے بڑا درد امت مسلمہ پر ہے وہ 77 ڈیز سے چلنے والی عالمی جنگ، میں اس کا عالمی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو جائے اسی طرف رہی ہے، جائے گی آہستہ 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 آہستہ، گرچہ کہ 57 مسلم ممالک کی بے حسی، بزدلی اور بے غیرتی کی وجہ سے اس کو عالمی رخ بھی نہیں ملا، لیکن عوام کے ساتھ تو یہی ہوگا کہ یہ جا رہی عالمی جنگ کی طرف، اور عالمی سطح پر یہودی اور کیا منودی یہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں اور لے کر جا بھی رہے ہیں، اور اہل ایمان کو جو بھی اہل ایمان ہے آج کے حالات میں 223 ممالک میں ان کو ایسے ہی حالات سے گزرنا ہی پڑے گا کم و بیش، صرف پریفرنسز کی بات ہے، ترجیحات کی بات ہے کہ کہاں کیسے گزرنا پڑے گا، لیکن وقت تو سب کا آئے گا، وقت تو سب کا آئے گا، اور یہ اس لیے بھی بہت واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما چکا، یہ طے کر چکا، اور اس کے ماسٹر پلان کا یہ حصہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہونا ہی ہونا ہے، اور حق اور باطل کی جنگ میں تم کو گزرنا ہی، اس امتحان سے گزرنا ہی ہے، اور بالکل آخر میں جس وقت اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ ہاں یہ اب آخری موقع ہے تو پھر حق غالب ہو جائے گا، باطل سرنگو ہوگا اور وہ جنگ ختم ہوگی۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل لیجیے کہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9، اس میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ دیکھو اب جو تم ہجرت کرنے والے ہو مکہ سے مدینہ، تو اب یہ مستقل جنگوں کا سلسلہ ہے، وہاں پر پورا اسلامی نظام، اسلامی خلافت، اسلامک کانسٹیٹیوشن، اسلامک اسٹیٹ میں آپ کو برپا کرنا ہے، اور یہ جنگیں مستقل چلے گی، لیکن آخر کو یہی ہوگا کہ حق جیتے گا باطل ہارے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ وجاء الحق وزاق الباطل، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو سن لو، کچھ موقع، کچھ وقت، کچھ سال ان کو مل سکتے ہیں، دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی کی وجہ سے، شان رحمانی اور شان رحیمی کی وجہ سے وقت ملے گا، موقع ملے گا، مہلت ملے گی، ریسپائٹ ملے گا، وہ کئی 100 سالوں کا بھی ہو سکے، لیکن ہونا تو وہی ہے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کی ہی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت صاف فرمائی، جو اس سے پہلے کئی بار بھی پوری ہو چکی، اب بھی کئی جگہ وہ پوری ہو رہی ہے، یا کئی جگہ اس کے مظاہر، انڈیکیشنز ہم کو مل رہے ہیں، اور آخر میں تو وہی ہونا ہے۔ اور پھر ہم وہ حدیث بھی بار بار یاد کرتے ہیں کہ رحمت عالمین نے جو بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو صاف یہ فرمایا گیا کہ دیکھو 5 دور، 5 ایجز دنیا میں رہیں گے رحمت عالمین کی بات، 5 دور۔ پہلا خود رحمت عالمین کا 10 سال کا انتہائی کامیاب دور، مدینہ کی قربانیت بہت دی گئی، لیکن میرا اسلام غالب ہوا، اور وہ اکیلے رسول اللہ، پھر 313، اور بعد میں لاکھوں اس کے تحت آ گئے، اور بعد میں 22-23 سال میں تو پھر 22 لاکھ مربع میل، پھر اس کے بعد 25 سال کے بعد وہ 30 لاکھ مربع میل، اور پھر اس کے بعد 500 سال کے بعد آدھی دنیا۔ یہ تو نہیں ہے۔ 5 دور میں اللہ کے رسول جو فرمایا تھا کہ دیکھو پہلا دور خلافت کا، دوسرا دور، پہلا دور میرا نبوت کا، دوسرا خلافت کا، تیسرا
جو حکمراں ہوں گے جابر ظالم حکمراں ہوں گے، اور اس کے بعد تو اور زیادہ ظالم جابر حکمراں، اور آخر میں پھر خلافت آئے گی، یہ تو طے ہے۔ تو ہم ابھی چوتھے دور میں ہے کہ وہ ظالم جابر حکمرانی ساری دنیا میں سب چل رہی ہے، لیکن وہ آخری دور آنے ہی والا ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ دور کی طرف جاتے جاتے ممکن ہے ہماری زندگی میں نہ آئے، ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے، تو بھی سیریس کنسرن تو ہے نا بھئی، اپنے بچوں کے لیے کوئی کیا نہیں سوچتا ہے، اور لوگ تو کہتے ہی ہیں نا، اور سچائی سے کہتے ہیں یار کر رہے ہیں اولاد کے لیے تو کیجیے اولاد کے لیے، لیکن یہ مشن دیجیے نا، نہ تو صرف اچھا گھر، اچھا پلاٹ، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس، وہ اس کے بہت زیادہ کام نہیں آ سکے گا، بلکہ ایک اچھا مشن، اس کے ساتھ دعوت و خلافت کی، دعوت اور خدمت خلق کی کوششیں اور خلافت کی تیاری یہاں بھی اور وہاں بھی کام آئے گی۔ ورنہ جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں، اسیٹس ہیں، وہ تو ختم ہونے والے ہیں، وہ تو ختم ہونے والے تھے۔ آپ دیکھیے یہ جو پریفرنس اور ترجیح اور پرادھانیہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی بات ارشاد فرماتا۔ اب آیتوں پر غور کیجیے۔ 14ویں آیت تغابن۔ تغابن اصل میں اللہ تعالیٰ آخرت کے پس منظر بات کہی کہ دیکھو ایک وہ دن ہوگا آخرت کا کہ وہ ہار جیت کا دن ہوگا، کہ کافر وہاں ہاریں گے اور ایمان والے وہاں جیتیں گے، کافر ہاریں گے اور جہنم جائیں گے، اور ایمان والے جیتیں گے اور جنت کا رخ کریں گے۔ تو ایسی ہار جیت کا دن ہوگا۔ تو تغابن کے آنے سے پہلے پہلے یہاں بھی ذرا وہ خلافت کے لیے جیت جاؤ، ذرا جہاد کے لیے جیت جاؤ، یا جہاد کے لیے جو کوششیں ہونا چاہیے، ہم وار کی بات نہیں کر رہے، جدوجہد اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے اور سماج کے ساتھ، کم از کم اس میں تو اپنا اپنا جو اسیٹس ہے، سرمایہ ہے، وہ تو لگاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دعویٰ ایمان کا ہے، وعدہ ایمان کا ہے، تو ایمان کا دعویٰ اور ایمان کا وعدہ، اس کے ساتھ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں 185 کروڑ مسلمان، کیا دعویٰ ایمان کا اور کیا وعدہ ایمان کا، کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہم کو۔ اگر آپ یہاں جا کے کچھ پوچھیں مسلمان بھائی سے، کہہ رہے بھائی آپ کو معلوم ہے غزہ میں کیا چل رہا؟ ہاں سنے تھے پہلے، کچھ تو بھی جھگڑے چل رہے ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا چل رہا، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ وہ تیسرا ہدایت کا عالمی مرکز جو دوسرے نمبر کے اصل مسجد اقصیٰ وہ قبضے میں ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی، اس کی جگہ یہود ہیکل بنانا چاہ رہے۔ ارے یہ پلان ہو رہا اور 75 سال سے مار رہے ہیں، اور اس وقت آخری جنگ چل رہی ہے، وہ صرف 11 کلومیٹر بائے 43 کلومیٹر کی پٹی میں، اور وہ بھی آدھی رہ گئی کیونکہ 20 کلومیٹر تک نارتھ سے ساؤتھ کی طرف دھکیل چکے، تو اب تو 20 بائے 11 ہی ہے، اب تو یہ 23 بائے 11 ہی رہ گئی اب تو۔ تو یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے ان کی کوئی درد نہیں ہے، کچھ ذرا سا غلغلہ اٹھتا ہے بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا بائیکاٹ کرنا تھا، کیوں کرنا تھا، کیا مقاصد ہے، کیا دعائیں، وہ دعائیں بھی جو انہوں نے چھوڑ دی، وہ وقتی طور پہ کچھ دعائیں کسی نے کی ہوگی، یا مولوی صاحب کر رہے ہوں گے تو کچھ آمین بول دی انہوں نے بے سوچے سمجھے، لیکن اس کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس کے لیے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 185 کروڑ کے پاس، اور سب سے زیادہ تو حیرت ہوتی ہے 157 مسلم ملکوں کے سلسلے میں، 57 مسلم ملکوں کے سلسلے میں، کہہ رہے آپ کے پاس تو حکومت ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ کو تو سب کچھ لگانا چاہیے نا۔ خیر، تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد ہو گیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ایمان کا وعدہ اور کیا ایمان کا دعویٰ، کیا کلمہ، کلمے کا کیا حق، کچھ تو سوچو، اور موت سے پہلے پہلے سوچو، پتہ نہیں کب چلے جاؤ گے، کیونکہ یہاں کوئی بھی حادثہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا تمہاری یہاں کی زندگی ختم کر سکتا ہے، اور ویسے بھی 60 سے 80 پوری مل گئی تو 60 سے 80 تم جیو گے کتنا، کیا کرو گے، کتنا جیو گے، کتنا رکھو گے، کتنا جمع کرو گے، اور تمہاری اولادیں کتنا استعمال کر سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ان من ازواجکم، کہ اگر وہ ترجیح تمہاری نہیں ہے خلافت کی، جہاد کی، آخرت کی، دعوت خدمت خلق کی، تو پھر سن لو، یہ تمہارے بیویاں، ازواجکم یعنی اہل ایمان سے کہا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری سب سے بڑی پرائرٹی بنی ہوئی ہے۔ تو نمبر 1 پر اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ تمہاری بیویاں، ازواجکم و اولادکم، اور تمہاری اولادیں۔ بیوی بچوں کے لیے لوگ اکثر جیتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے، جانور بھی جیتے ہیں اکثر، ہاں اکثر جانور بھی جیتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، اور انسانوں میں سے بہت سے زیادہ بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی پہلے 2 استعمال کے الفاظ کہ ان من ازواجکم و اولادکم،
تو یہ ہے تمہاری ترجیح، تمہارا پرادھانیہ یہ ہے، تمہارا پریفرنس یہ ہے، تو سنو عدو لکم، ارے یہ تمہارے دشمن ہے، یہ اللہ کے الفاظ، عدو دشمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہی تمہاری ترجیح ہے، یہ تمہارا پریفرنس ہے خلافت کے مقابلے میں، دعوت کے مقابلے میں، خدمت خلق کے مقابلے میں، مشن آخرت کے اور خلافت کے مقابلے، تو سن لو پھر وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں، یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بیوی کی محبت بھی دی، بچوں کی محبت بھی دی، اور ان کو ایک جگہ زینت بھی کہا کہ مال اور اولاد زینت ہے، یعنی بہت اس میں دلچسپی ہے، بہت اٹریکشن ہے، بہت خوبیاں بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان سے معاملہ ہو، جب ان کو ایسی تربیت ہو، جب ایسے ان کو کھڑا کیا جائے، تب ہے وہ زینت، ورنہ بہت بڑے دشمن ہیں تمہارے کہ تم کو اپنے مشن سے، تم کو آخرت کے مشن سے، تم کو خلافت کے مشن سے دور کرتے ہیں وہ، اور لگا دیتے ہیں نہیں ہمارا دیکھو وہ کائے کا اجتماع اور وہ کائے کہ خلافت اور وہ کائے کہ لاؤ لو پہلے گھر پہ لاؤ پہلے یہ لینے کا ہے، یہ لسٹ ہے ہماری، بہت بڑی لسٹ ہے، لسٹ ابھی پوری نہیں ہوئی، پھر یہ پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ صاف فرمایا کہ عدو لکم، پھر کیا کرو؟ فاحذروہم، ارے ان سے بہت احتیاط کرو، احذار احتضار، اللہ تعالیٰ احتیاط کے سلسلے میں، احتیاط کیا؟ ارے اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ معاملہ ہونا، بیوی سے بہت محبت ہونا چاہیے اللہ رسول کی اطاعت کے بعد، بچوں سے بہت محبت ہونا چاہیے اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ، اطاعت کے بعد، اس کے اوپر نہیں، اس کے حاوی نہیں کہ لوگوں نے کہا کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ارے کیا کریں گے، بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتا، جھوٹ بول رہے ہیں انہیں بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتا، حرام لے رہے ہیں حرام کر رہے ہیں بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتا، ارے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا نا کہ دشمن ہے وہ تمہارے پھر، اگر تم یہی رویے پر ہو کہ نہیں اللہ رسول کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں بہت زمانہ ہے، سن رہے بس زمانے سے آنے والی قیامت، مگر ابھی تو دیکھو بیوی بچوں کا، تو تم دشمنوں کو ساتھ دے رہے تھے، تم دشمنوں کے ساتھ ہو اور دشمنوں کی اطاعت کر رہے ہو اللہ رسول کے مقابلے میں، تو فاحذروہم، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں دیکھو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وَإِن تَعْفُوا، ان کو معاف بھی کرو، یعنی اب پریکٹیکل اسٹیپس اللہ تعالیٰ وہ غلطی کریں گے، غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے چلے جائیں گے اس خلافت کے مقابلے میں، دعوت خدمت، لیکن معاف کرو ان کو کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آئندہ مت کرو، ہم سب کو معافی مانگنا چاہیے، ہم سب کو اس سے استغفار کرنا چاہیے، ہم سب پلٹیں گے اس کی طرف۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں کہ وہ انتعفو، کہ دیکھو تم ان سے عفو سے کام لو، پھر وہ تصفحو، صفحہ کا معاملہ ان کے ساتھ اختیار کرو، کہ معاملات کی جو صفائی ہے، کہ ایک بیلنس، کہ آپ اللہ رسول نمبر 1 پر، اور اس کے بعد بیوی بچے، اس کے بعد مال، اور اس کے بعد دنیا کی ترجیحات، تو یہ ترجیحات، یہ پریفرنس اور یہ پرادھانیہ دینا ہی چاہیے تم کو، تو اس طرح کا تصفحو کا معاملہ اختیار کرو۔ اور پھر اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اس کے آگے بھی ایک کام ان کے ساتھ کرو، دشمن ہونے کا مطلب ہم یہ نہیں کر رہے کہ بس ان کو جھڑکو، مارو، گھر سے نکال دو، یہ نہیں، وہ تغفیرو، اور ان سے مغفرت کا معاملہ کرو، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے مغفرت کا معاملہ کرو۔ انسان کی مغفرت کیا کرے گا؟ مغفرت کے ایک معنی ہے رحمت کو انڈیلنا، کہ تم اپنی رحمت کو، اپنی دریا دلی کو، اپنی مہربانی کے لیے انڈیلو، اور انڈیل کر ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے، یہ زندگی تھوڑی ہے، اس کے لیے لالچ میں نہیں پڑتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پورا جھونک نہیں سکتے ہیں، آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جنت ہے، جنت کی زبردست ضمانتیں ہیں، دنیا بہت چھوٹی ہے، تو ایسا سب معاملے ان کے ساتھ کرو، تعفو کا معاملہ، تصفو کا معاملہ، تغفیرو کا معاملہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اب یہ رویے کے ساتھ تم چلتے رہو، چلتے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ بھی بہت غفور ہے اور بہت رحیم ہے۔ یہ معاملہ کرو، بڑا غفور رحیم سے تمہارا معاملہ ہے۔ لوگ اس جملے کو اکثر دہراتے ہیں بے سوچے سمجھے، اور بہت گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر ڈٹائی کرتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ ضرور غفور رحیم ہے، لیکن تمہاری بغاوت تو چھوڑو، تمہاری غداری تو چھوڑو، کہ غداری نہیں چھوڑیں گے، بغاوت نہیں چھوڑیں گے، برائیاں نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے جو ٹریڈیشنس ہے، روایت جس پر چلے وہ انداز نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں اللہ غفور رحیم ہے، وہ اپنی جگہ غفور رحیم ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم کتنے اس غفور رحیم کی شان غفاری اور شان رحیمی کو لینے کی کوشش کر رہے ہو، کتنا اس کی طرف پلٹتے ہو،
کتنی طرف اس کے ساتھ عاجزی کرتے ہو، جھکتے ہو، مانگتے ہو. ذرا اپنا بھی تو دیکھو، اپنی بیوی کے ساتھ معاملے میں دیکھو، بچوں کے معاملے میں دیکھو، مال کے معاملے میں دیکھو کہ تمہارا پریفرنس کیا ہے. تو آپ دیکھ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ بہت غفور بھی ہے، بہت رحیم بھی ہے، لیکن یہ معاملہ اختیار کرو تب. پھر اس کے بعد ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو پھر یاد کرو. اب پہلے ازواج کا حوالہ آیا اور وہاں بھی اولاد کا حوالہ آیا. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ آیت 15 میں دوبارہ دہرایا اس کو مال کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم، کہ بے شک تمہارے مال، وہ اولادکم، اور تمہاری اولادیں بھی، فتنہ. یہ اللہ کے الفاظ. وہاں کا کہ عدو ہے، دشمن ہے، اور یہاں کا کہ فتنہ ہے. اب اور کیا چاہیے نصیحت لینے کے لیے؟ کہہ رہے وہ دشمن ہے سمجھو اگر اللہ رسول سے دور کر دے، اور وہ فتنہ ہے سمجھو اگر اللہ رسول کے مشن سے دور کر دے. تو سمجھو گہرائی کے ساتھ، وہ عدو بھی ہے، وہ فتنہ بھی ہے. پھر کیا کرو؟ واللہ عندہ اجر عظیم، بہترین اجر، بہترین بدلہ، بہترین مبادلہ، بہترین ریوارڈ تو اللہ کے پاس ہے. ان سے سب کچھ مت چاہو اور ان کو سب کچھ دینے کی کوشش مت کرو، اللہ سے لو، اللہ کے پاس جاؤ اور ان کو بھی اللہ سے دلانے کی کوشش کرو. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی. یہاں آپ ایک اہم بات بھی غور کیجئے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو مال اور اولاد فتنہ ہے. پھر میں نے حوالہ دیا تھا سورہ بقرہ کا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. تو فتنے کا لفظ تو 3 جگہ ہے مال اور اولاد کے سلسلے میں. اور حدیث میں بہت واضح ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. یہ سب سے زیادہ جو گرے گا شیطان کی اطاعت میں اور رحمان کی اطاعت چھوڑے گا اور دنیا کی محبت میں جائے گا وہ مال ہے. تو مال کی محبت نہیں ہونا چاہیے. مال ضرورت کے مطابق کمانا چاہیے، بلکہ خوب کمانا چاہیے، مگر ضرورت بھر اور بعد میں لوگوں کو لگانا چاہیے. یہ مال کمانے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، مال کمانے سے ہرگز نہیں روکتا، لیکن مال کا استعمال کیسے ہو، کہاں ہو، کس پر ہو، اس پر البتہ پابندیاں ڈالتا ہے. کہ کماؤ ضرور خوب، مگر ذرا لگاؤ اللہ کی راہ میں، اور وہ اجر لو نا آخرت کا. کما رہے ہیں حضرت عثمان بھی اور کما رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی، کہ کروڑوں دینار ان کے پاس تھے. کروڑوں دینار سونے کا ہوتا ہے اور 5 تولے سے زیادہ کا ہی ہوتا ہے دینار. تو وہ کروڑوں کی تعداد کا، لیکن وہ لگا رہے ہیں اللہ کی راہ میں. کہ جیسے کوئی جہاد کی منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے چلو یہ میرے 500 اونٹ، یہ میرے 700 گھوڑے، یہ چلو سارا سازا سامان ڈال دو. وہ یہ کر رہے ہیں. انہیں ایک نہیں ذرا بچوں کی طرح رکھو. جیسے میں نے کئی لوگوں کے بارے میں 7 پشتوں کی تیاری کر کے جانا ہے. 7 پشتوں کی تیاری تو اپنا ہی کر لی. اللہ تعالیٰ تیری اولاد کے لیے کافی ہے. اللہ تیری اولاد کے لیے کافی. اور تو کیا کرے گا اپنی اولاد کے لیے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری پلاننگ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں اور 1 دن میں اللہ تیری ساری پلاننگ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا. تیری اوقات ہی کیا ہے؟ چھوڑنا اللہ کی پلاننگ پر. کیوں گھمنڈ کرتا ہے اپنی پلاننگ پر کہ نہیں میری پلاننگ 7 پشتوں کی تیاری کر کے جاؤں گا، ان کی ہر ایک کا 1 کروڑ، بالکل سب کے 5 پلاٹ، 4 گاڑیاں. کیوں کرتا ہے ایسا؟ چھوڑ دو اللہ پر، دو نا اللہ کی راہ میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دیکھیں معاملہ کتنا عجیب ہے. 1400 سال ہو گئے اور عرب میں ان کا وہ باغ جو انہوں نے اس وقت وقف کیا تھا وہ آج بھی دنیا کے لوگوں کو جناب فلاح پہنچا رہا ہے. نیت یہ ہونا چاہیے نا کہ اسے میرے بیوی بچے نہیں، میں اللہ کی راہ میں کیا دے سکتا ہوں. تو ان کا باغ اور ان کی باغ کی ڈیولپمنٹ سے جو پروڈکٹ سے جو چیزیں مل رہی وہ ابھی بھی تقسیم ہو رہی ہے، اب بھی 14 سال کے بعد. لیکن نیت یہ ہوتی ہے، انداز یہ ہوتا ہے، نیت اور انداز. اور ان کا خود کا معاملہ کیا ہے جناب؟ خبر دیکھی اور روتے بیٹھ گئے. خبر دیکھی اور روتے بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے آپ آخرت کے تذکرے سے زیادہ قبر پہ کے سلسلے میں بڑے گلوگیر ہو جاتے، روحان سے ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے. یہ منزل اگر آپ کی آسان گزر گئی تو ساری منزل آسان ہے، اور یہ منزل پہ مارے گئے تو بس مارے ہی گئے. تو قبر کے دیکھتے جناب وہ رونے پر آ جاتے تھے. اور ہمارے کو تو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ تو یہ دیکھ رہے کہ قبرستان میں ایکوائرمنٹ کر کے کہاں کا پلاٹ بنا سکتے. آج تو سوچ یہ بنی کہ ذرا وہاں کا پلاٹ ماریں گے،
وہاں پہ دکان ماری ہیں قبرستان پر، کیونکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں اور باہر والے بھی آتے ہیں. یہ حالت. اور عبد الرحمن بن عوف کا جو انداز ہے بہت پیارا انداز. انہوں نے یہ طے کیا تھا آخر میں کہ انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد سے کہا کہ سنو، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں میری مائیں جتنی موجود ہیں تو ان کی آخری سانس تک 40,000 درہم ان کے گھر پر پہنچا دے. سالانہ 40,000 درہم ان کے گھروں پر پہنچا دینا، میری طرف سے پہنچا دینا. یہ سوچ رہے ہیں اور جس کے لیے جو بھی لگتا ہے، لیکن اس گھر کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں رحمت عالمین کہ میری آخری ماں بھی جب تک رہے اس کی آخری سانس تک تو 40,000 درہم سالانہ میری طرف سے اس کو ان کو پہنچائے. یہ اللہ سے جناب. اچھا ان سے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہ بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے تھے، اور وہ اتنے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میں تمہیں جنت میں تو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں تمہیں جنت کی طرف گھسٹتا ہوا جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر، کیا جناب انداز ہے. یعنی وہ جو حساب ہے، حساب آخرت کا حساب، وہ مال کا حساب، تو حلال مال ہے، پاک مال ہے، پہنچایا سب، دیا سب، کہ ہماری ماؤں کے آخری سانس تک کے لیے مختص کیا. لیکن ان سے رحمت عالم کہہ رہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت طرف گھسٹتے ہوئے جا رہے ہو اس مال کے حساب کی وجہ سے. یعنی کوئی برائی نہیں ہے اکاؤنٹ پیش کرنے کا بھائی، تو اس کے لیے تم گھسٹتے ہوئے جا رہے ہو. ہمارا تو حال کیا ہے، ہماری کمائی کیا، کمائی کا انداز کیا، خرچ کا انداز کیا، اور ذرا دیکھیے ہم کیا تیاری ہے ہماری، کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ کے چلتے ہیں اور کیا پریفرنس ہے. سمجھتے ہیں کہ مال کو ایسا فتنہ، سمجھتے ہیں کہ ایسا اولاد کو فتنہ. یہ انداز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اس کو اچھی طرح سے یاد کرو، اس کا اچھی طرح سے یاد. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عندہ اجر عظیم. ارے اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ سے اجر لو نا، اللہ سے اجر چاہو، خوب لگاؤ جان کو، خوب لگاؤ مال کو، خوب لگاؤ اولاد کو، اور اللہ سے اجر لو نا. اور وہ اس جگہ کے لیے لو نا کہ جو ختم ہونے والی دنیا نہیں ہے، وہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں کے آرام ختم ہونے والے نہیں ہے، اور اگر وہاں سزا ملی تو وہاں کی سزا بھی ختم ہونے والی نہیں، تو وہاں کے لیے لگاؤ نا. اور ایک بہت پیاری بات رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اسی اولاد کے سلسلے میں. رحمت عالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ایسا بھی ہوگا، اللہ کے دربار میں قیامت میں بھی ایسا ہوگا کہ یوتا برجل یوم القیامہ فیقال اکلوا یعلیہ حسناتہ. صرف جناب یہ 8 الفاظ ہے لیکن اس کی گہرائی دیکھیے. رحمت عالمین فرماتے ہیں کہ یوتا آئے گا برجل، ایک آدمی آئے گا قیامت میں یوم القیامہ. کیا ہوگا پھر؟ فیقال، اور اس سے کہا جائے گا، اس سے فرشتے کہیں گے وہ آیا ہے اور بہت نیکیاں، بہت مال وغیرہ جمع کر کے پیچھے آیا ہے کہ چلو مال بھی اللہ کی راہ میں لگے، اولاد بھی اللہ، بہت سارا مال اولاد رکھ کے آیا ہے. تو اس سے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے کہ اکل یالی حسناتہ، ارے تیری حسنات اور خوبیاں تو تیری اولاد کھا گئی، تیرا کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ تو نے جو چھوڑا تھا نا اولاد، اور تو نے جو چھوڑا تھا مال، ایسا ستیاناش کیا پھر انہوں نے اپنے آپ کو اور تیرے مال کا بھی کہ وہ تیرے لیے حسنات تو کیا بنتے، تیرے لیے عذاب بن گئے، سیئات بن گئے. حسنات خوبیوں کو کہتے ہیں، سیئات برائیوں کو کہتے ہیں. کب ہوتا ہے ایسا؟ جب اولاد بگڑ جائے، نہ دین کی، نہ قرآن کی، نہ دعوت کی، نہ خدمت خلق کی، نہ نماز کی، نہ کسی بھی فرائض کی، نہ مشن خلافت کی، نہ جہاد کی. اور جناب اس نے بہت مال رکھا تھا ان کے لیے اور بہت صحت مند بنایا تھا ان کے لیے، اور انہوں نے پورے ستیاناش کر دیا اس کے پورے پلان کا. انہوں نے کہا کہ اب ہے آزاد، ہم جو چاہے کرو. مر گیا بڈھا، وہ جس کے پابندے تھے نا بڈھے کے، مر گیا بڈھا، آپ جو چاہے کرو، جو چاہے کرو. یہ انداز ہوتا ہے ان کا جناب. تو وہ بات فرشتے یاد دلا رہے کہ تم کر کے گئے تھے، لیکن وہ تعلیم، اس کے لیے اخلاص، اس کے لیے کوششیں، اور وہ جو راستہ چھوڑنا چاہیے تو تم نے وہ نہیں کیا نا. صرف یہ سننے نہیں اچھا بڑے ہوں گے، اچھے صحت مند ہو، مال مال مال، بہت مال رکھ کے جاؤ گے تو تیری ساری حسنات غائب ہو گئی.
تیری ساری اسناد ہے وہ سب کھا گئے ہو، اکارت گئی، انہوں نے اکارت کری. تو ایسی بھی اولاد نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسا بھی مال نہیں چھوڑنا چاہیے. مال بھی چھوڑنا چاہیے، اولاد بھی چھوڑنا، تو ایسا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تحت زندگی گزارے اور ان معاملات کو کرے جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، اس خلافت کے لیے، اس جہاد کے لیے، دعوت خدمت خلق کے لیے. تو یہ رویہ یاد رکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی کرتے رہو جتنی تمہاری استطاعت ہے. آخر تک تقوی، آخری سانس تک تقوی، آخری معاملے تک تقوی. تقوی ایک بہت بڑا مقام ہے. تقوی کے 4 معنی ہیں. تقوی کے ایک معنی پرہیزگار بنو. تو پرہیزگار بنو، پرہیزگار بناؤ. جی بچوں کہ تم بھی پرہیزگار رہو اور تمہاری بیوی بچے بھی پرہیزگار رہے. پرہیزگار اللہ کے فرماندار، پرہیزگار رحمت عالمین کی فرماندار، پرہیزگار کے دعوت خدمت خلق اور مشن خلافت کے لیے لگنے والے. تو ایسے متقی بنو، ایسے پرہیزگار بنو. تو فرمائیں گے فاتقوا اللہ. اچھا تقوی، تقوی کے دوسرے معنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، کہ زندگی کے جس معاملے میں جو ہدایت، جو حکم انہوں نے دیا ہے وہ پوری کرو. تو اس طرح اطاعت کرو، پرہیزگاری بھی اختیار کرو اور اطاعت بھی اختیار کرو. تو دوسری بات بھی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ تقوی کے مفہوم میں ملتی ہے کہ اطاعت گزاری، اطاعت گزاری. اور ایک تقوی کی تیسری اطاعت بھی ہے، امیر کی اطاعت اجتماعیت کے ساتھ. سورہ نساء 59 اور 3 اطاعت فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو. اگر خلیفہ وقت ہے تو خلیفہ وقت، جو بھی حکمراں ہے تو وہ. اگر نہیں ہے، ایسے ملکوں میں ہو تو پھر ایک جماعت ہونا چاہیے، تم جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے اور وہ امیر کی اطاعت کرنا چاہیے. پورے بھارت میں ہم ایک مہم چلا رہے ہیں، کہہ رہے اجتماعیت اختیار کرو، کارکن سازی مہم. تو اس میں یہی بتا رہے کہہ رہے اجتماعیت فرض ہے اور یہ 3 اطاعتیں لازمی ہیں، اللہ کا حکم ہے. اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اطاعتیں کروائی ہے اور اس کا ایک عملی نمونہ دکھایا ہے، ایک عملی نظام دکھایا ہے. تو ہم سب کو موت تک اور سارے مسلمانوں کو موت تک یہ تینوں اطاعتیں کرنی ہی پڑے گی، کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت. تو میں بھی امیر کی اطاعت میں رہوں اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ، میری بیوی بھی اللہ رسول کے ساتھ امیر کی اطاعت میں، اور میرے بچے بھی اللہ رسول کے ساتھ امیر کی اطاعت میں رہیں. ایک جماعت بنے جہاں جس جماعت کے ساتھ رہنے کا موقع، اور جماعت بھی وہ ہو جو پورا کام کرتی ہو نا. ادھورا کام نہیں کہ ایک کام لے لیا، ایک فرض لے لیا، کچھ آسان کام لے لیے کہ نہیں وہ زعفرانی ماریں گے، کالی فہرست والے وہ ڈینجر ہے. ارے ایسا نہیں طے کر سکتے آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے اللہ کے پورے حکم کے اور پورے دن کے. آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے، آپ کو یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول کا حکم ہے، جو نظام ہے، میں اس سب کی پابندی کروں گا، میری بیوی کریں گی اور میرے بچوں کو میں دے کر جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور 18 کے بعد وہ نہ کریں، بغاوت کریں، تب وہ ذمہ دار ہے. لیکن 18 تک تو بتا کر جائیے نا ان کو اچھے سے، اور ایسا انتظام کر کے جائے نا کہ ان کے ہاتھوں میں سارا پیسہ نہ جائے. آپ کو جو اختیار ہے 1/3 کا، وہ 1/3 کیجئے نا پھر اپنے یہ کاموں کے لیے وصیت. یہ سارے بیلنس آپ کو رکھنا پڑے گا. ایسا نہیں میں تو مر جا رہا ہوں، جو کرنے کرو. ارے نہیں، اپنی زندگی میں کرو. 1/3 کا تو کرو نا اپنی زندگی میں. 2/3 کا ٹھیک ہے، پھر وہ بیوی بچے کیا کرنا ہے کریں گے 2/3 کا، لیکن 1/3 کا تو اپنی زندگی میں فیصلہ کرو نا. اب دیکھیے یہ رویہ، یہ انداز بھی اختیار کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری استطاعت جتنی ہے اتنی کرو. استطاعت کتنی ہے؟ استطاعت بہت ہے. کب؟ جب آدمی استطاعت کو بڑھانے کی کوشش کرے کہ ارے میں زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ بچا سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں، وہ استطاعت بڑھانے کی کوشش کرے نا. کیا پیارا انداز ہے حضرت عمر کی زندگی میں استطاعت کا، اگر وہاں سے لائی جائے. یعنی بہت ہی اعلیٰ ترین مثال وہ خلیفہ وقت ہے. خلیفہ وقت یعنی 22 لاکھ مربع میل، اسکوائر مائلز پر حکومت کرنے والا راجہ آج کی زبان میں. لیکن تو خلیفہ ایک مزدور ہے، اللہ کا مزدور ہے. اب جناب ایک دن کیا ہوا کہ وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی اہلیہ نے ذرا سا میٹھا رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کیونکہ ان کا انداز کہ اپنے بجٹ میں میٹھے کا موقع ہی نہیں ہے، کچھ اپنے بجٹ میں میٹھے کا موقع ہی نہیں ہے. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس مرتبہ کچھ تھوڑا پیسہ بچ گیا تھا تو بچا کہ میں نے میٹھے کے لیے انتظام کیا اور میٹھا. انہوں نے کہا اچھا.
یہ کتنے کا ہو؟ یہ اتنے اتنے کا. ٹھیک ہے. وہ گئے اور خزانچی سے کہا کہ اگلے مہینے سے مجھے اتنے پیسے کم کر دینا کیونکہ اس میں میٹھے کی گنجائش نکل گئی. انہوں نے کہا اس میں میٹھے کی گنجائش نکل گئی. حالانکہ میٹھا میرے پاس ضروریات زندگی میں نہیں ہے، روزمرہ کی جو چیزیں وہ تو ہے، لیکن میٹھے کی گنجائش نکل گئی. انہوں نے اتنا پیسہ کم کرایا اپنی تنخواہ میں سے، بیت المال کے ذمہ دار کہہ کہ نہیں اگلے مہینے سے اتنا پیسہ کم کر دیں. ارے یہ انداز ہے. اور ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ساتھ پوچھ تو، اور جو چاہے وہ جتنا چاہے وہ 1 سے 4 گھر، پردے 8 قسم کے پردے، کرسیوں کو کپڑے. مجھے تو ہنسی آتی، کرسیوں کو کپڑے پہناتے لوگ. ٹھیک ہے اچھا صاف کرنا یہ تو ہو سکتا ہے، اس کے کپڑے پہنا کیا تھا. عجیب عجیب انداز خرچ کرنے کے، فضول خرچی کے عجیب عجیب انداز، جو اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے تھے رکوع 3 اور 4 میں. کہہ رہے فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. تم اس کے ساتھ جانا چاہتے کیا؟ تم رحمت عالمین کے بھائی بن کر آنا چاہتے یا شیطان کے بھائی بن کر جانا چاہتے؟ کیا طے کرنا چاہتے؟ تو پیسہ بچاؤ، تو اس لیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ دے سکو. اس لیے نہیں کہ ذرا بہت زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کے اڑانے کا سامان ہو سکے، ایسے نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ماؤں، اور دیکھو سنو، اللہ کی بھی سنو، اللہ کے رسول کی بھی سنو، اور امیر کی بھی سنو نا. سماع یعنی اطاعت کرو تو اطاعت کرتے ہوئے سماع کرو نا، پھر سنو نا جو احکامات آتے ہیں، جو احکامات کی پابندی چاہیے. یہ کہ نہیں 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 وہ ہمارے حساب سے کریں گے، او معلوم ہے ہم کو، او آخرت معلوم ہے، اپنے حساب سے کریں گے. تمہارا حساب ہی کیا، اور تمہارا کیا حساب ہونے والا کیا معلوم ہے تمہاری اوقاتی کیا حساب لگانے کی. تو سماع کا حکم بھی آتا ہے، سنو بھی، اب آتی ہو، اور پھر اطاعت بھی کرو نا. استطاعت کے مطابق سنو، استطاعت کے مطابق اطاعت کرو. جو اطاعت کا حق ہے، جو اطاعت کا فرض ہے، جو اطاعت کی گہرائی ہے وہ پوری کرو نا. اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانفقوا، انفاق کرو. پچھلی بار جو ہم نے پڑھا تھا سورہ منافقون کہ نفاق مت کرو، کہ جان مال روکو اپنے آپ، انفاق کرو کہ لگا دو اللہ کے. تو نفاق کی ضد انفاق ہے، اور انفاق کی ضد نفاق ہے. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نفاق سے روکتا ہے، انفاق کا حکم دیتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے وہ آیا سورہ منافقون میں کہ دیکھو خرچ کیا کرو، مما رزقناکم، ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے، ہم نے جو عطا کیا ہے، مال، وقت، صلاحیتیں، جان، اور اس کے ساتھ جو جو بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں، وہ سب رزق ہے، وہ سب رزق ہے. تو وہ سب لگاؤ، وہ سب دو اللہ کے راہ میں، اور نفاق سے بچو. وہ جو دوغلا پن ہے تمہارا دوغلا پن، وہ دوغلا پن، دوتونڈی پن، ڈویل پالیسی، بچو اس سے. لیکن انفاق کرنا پڑے گا اس کے لیے انفاق کرنا پڑے گا. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد کی انفقوا خیرا لانفسکم، اور یاد رکھو یہی تمہارے لیے بہترین ہے، یہی تمہارے لیے بہترین ہے. انفاق کرو، زبردست انفاق کرو، تمہارے لیے بہترین یہی ہے، یہاں کی زندگی میں بھی، برزخ کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں بھی، کہ انفاق کو بچا بچا کے مت رکھو. اقبال نے اس کو بہت اچھا کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز میں. بچا بچا کے مت رکھ، جان مال صلاحیتیں بچا بچا کے مت رکھ، نہیں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، نہیں آنے والی نسلوں کے لیے. ارے اللہ ان کے لیے کافی ہے، ذرا لگا اللہ بہت دے گا، برکتوں کے ساتھ دے گا. تو بچا کے مت رکھ. یہ آئینہ، پوری شخصیت کو آئینہ کہا علامہ اقبال نے کہ میرر ہے، لائف از اے میرر، کہ اس میں دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہو، رسول اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہو، امیر کی اطاعت کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہو، شیطان کی اطاعت کے معاملے میں کہاں کھڑے ہو، اور وہ دشمن بیوی بچے اور وہ فتنہ بیوی بچے ان کی اطاعت کے معاملے میں کہاں کھڑے ہو. ذرا غور کر لو اپنی زندگی کے آئے، ذرا اچھے سے غور کر لو، تجزیہ کر لو، ذرا وشلیشن کر لو اپنا کہ کہاں کھڑے ہو تم سب. اور پھر وہ جو دوسری بات، دوسرے مصرے میں جو بات کی علامہ اقبال نے کہ جو شکستہ ہو، شکستہ ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہو، زخمی بھی ہو رہا ہے، کم بھی ہو رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز میں.
ریت ٹوٹنے پھوٹنے دیجیے، اس کو بکھرنے دیجیے، خون بہنے دیجیے اللہ کی راہ میں، تو وہاں عزیز تر ہے۔ اور کیا شان سے اللہ تعالیٰ استقبال کر رہا ہے۔ وہ جو آئی سی یو میں مر رہا ہے نا اپولو ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے جہاد میں، اور شہادت کی جان دے رہا ہے، کہ زخم جسم ہے اس کا، اور اللہ کی راہ میں پہنچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ استقبال کر رہا ہے اس کا کہ آجا میرے بندے، برزخ میں نہیں جنت میں آ جا، باقی سب برزخ میں، اور صرف اس سے کہا جا رہا کہ جنت میں آ جا، داخل ہو جا میری جنت میں، تجھے میں وہ انتظار نہیں کراؤں گا، کیونکہ تیرا کیا قربانی ہے تیری، کہ اپنے آئینے کو پورا شکستہ کر دیا تم نے۔ یعنی انسان کے پاس سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے اس کی زندگی، اس کی جان، تو نے وہی دے دیا، تو اب آ جا میری جنت، اور اب جہاں چاہے پھر، جو چاہے کھا پی، تو آزاد ہے، تو قیامت تک بھی آزاد ہے، اور اس کے بعد بھی تو آزاد ہے۔ یہ ہے نا جناب بدلہ ان کے لیے، شہادت ایسی شہادت دینے والے کی۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ خیر لانفسکم، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین یہی ہے، یہ اجر ہم نے رکھا ہے ان کے لیے، کہ ان کے لیے نہ تمہارے نماز جنازہ کی ضرورت ہے، لوگ پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ تمہارے غسل کی ضرورت ہے، اور نہ تمہارے کفن کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جنت میں ہم اس کو داخل کر رہے ہیں، یہ بدلہ ہے ہمارے پاس کا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا 16ویں آیت میں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو ایسی دل کی تنگی سے محفوظ رکھ دی گئے، دل کی تنگی، ذرا بیوی بچوں کے حساب سے، یہ کہاں لٹا دیں گے تو ذرا بیوی بچوں کے حساب سے، بیوی بچوں کے حساب سے بھی رکھو، اور اتنا بھی زندگی گزر سکے، اور بعد میں تو بیٹا کمانے والا ہے، پھر تم پڑھا چکے نا، کسی مقام پہ کھڑا کر چکے نا، اور کچھ نہ کچھ رقم رکھ کے جا رہے، کاروبار کر لے گا نا وہ، لیکن سب کچھ دے دینا اس کو، سب کچھ رکھنا، اور بلکہ ملٹیپلائی کر کے رکھنا، یعنی 4 گنا 5 گنا 7 گنا رکھ، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو دل کی تنگی ہے تیری، ہے تجھے بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ انہیں بھی اس کا کرنے والا ہے۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ان کی محبت مجھے ہمیشہ آتی ہے۔ ہمارے ایک اورنگ آباد کی کارکن صبح فجر سے مشکل سے ظہر تک یا 3 بجے تک وہ ترکاری بیچتی، مشکل سے وہ 5000 کی ترکاری لائی، 500 روپے اس پہ کما لیا، اور ظہر کے بعد جا کے اطمینان تھوڑا آرام کا، اثر کے بعد جناب کام میں لگ گئے، جہاں ہمارا درس ہوا کہ جناب آ کر بیٹھ گئے، لوگوں کو بلانے لگے، ملانے لگے، نہیں سر وہ آپ کے درس کے لیے بلا لیں، میں نے یار آپ جو ہے احمد بھائی آپ کب سے کب کام کروں گا، سب فجر سے نکلتا ظہر تک کام کرتا، 500 روپے مل جاتے گھر چلے، کل کی کوئی فکر نہیں ہے احمد بھائی، کیونکہ احمد بھائی کو یقین ہے کہ میرا آج بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور کل بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ احمد بھائی کو پہاڑ جیسے یقین، اور ہمارے پاس لاکھوں ہے، کروڑوں بھی ہے، یقین نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نام دینے کا جذبہ نہیں ہے۔ اور احمد بھائی کہہ رہے 500 روپے میرے لیے بہت ہو جاتے سر، یہ 500 روپے میرے لیے بہت ہو جاتے۔ آج بھی ایسے لوگ، ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ 500 روپے ان کو مل جائے تو جناب وہ سکون سے اللہ کی یاد کر کے سو جاتے ہیں اور فجر میں اٹھ جاتے ہیں، کم ہی ہوں گے لیکن ہے آج بھی ایسے۔ تو یہ ایسے دل کی تنگی سے بچو، اور اگر فلاح پا چاہتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو فلاح پانے والے لوگ یہی ہے کہ دل کی تنگی سے بچ گئے ہو، کیونکہ معاملہ میرا معاملہ اللہ سے ہے، ارے وہ بادشاہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہے، مجھے زندگی دی اس نے دی، صلاحیت دی اس نے دی، مال دیا اس نے دیا، موت آئے گی اسی کی طرف سے آئے گی، اور میری بیوی بچوں کے لیے جو ملے گا اسی سے ملنے والا ہے، تو میں کیوں فکر کروں، میں چھوڑ دوں اس پر، جھونک دوں اس کے لیے اور چھوڑ دوں اس پر، وہ کافی ہے میرے لیے، یہ معاملہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جو الفاظ ہیں اصل میں ان کی گہرائی اگر عربی سے اور اچھے معنوں سے آئے نا تو یہ ایسے دل کو چھلنی کرنے والے الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 17ویں آیت میں کہ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، اللہ کو قرض کی ضرورت ہے، لیکن انداز دیکھیے اس کا، اللہ رحمان و رحیم کا انداز دیکھیے، ہاں مجھے قرض حسن دو گے، مجھے قرضہ دو گے، لون مجھے لون دے گا، کیوں؟ یضاعف لکم ویغفر لکم، میں اس کو بڑا چڑھا کر دوں گا اور مغفرت کر دوں گا تمہاری۔ میں اس کے بارے میں جب مثال سوچتا ہوں دنیا کے تو ایسا لگتا ہے کہ والد صاحب جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، میں مجھ سے بھی چھوٹا،
تو اس کو جناب مٹھائی دلاتے ہیں 1 کلو اور پورا پیک اس کے پاس دیتے، بولتے بیٹے ہم کو 1 دیں گے 1 پیس، اور نہیں ہم پہلے ہم کھائیں گے پھر دیں گے. بس یہی اس طرح محبت کا معاملہ ہے کہ اس نے لایا خریدا پورا پیک دے دیا 1 کلو، بیٹے 1 پیس دیں گے ہم کو 1 پیس. ایسا ہی معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رحمان الرحیم، کہ سب کچھ دینے کے بعد وہ کہ ارشاد فرمائے کہ اس میں سے کچھ قرض دیں گے میرے لیے، کچھ قرض ہستا بہت بڑا چڑھا کر دوں گا. ہم کو یقین ہی نہیں، میں کہاں دیں گے، ابھی بیوی بچے ہے، دنیا کے معاملات ہے، بہت سوچنا پڑتا. آپ کو معلوم نہیں یہاں کی مہنگائی کیا ہے، حالات کیا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں جس نے کائنات بنائی، جس کا ماسٹر پلان ہے، جس کے تحت سب جو، اس سے کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں یہاں کے حالات کیا ہے. اچھا مجھے ہی نہیں معلوم پھر کس کو معلوم؟ اور تیرے جیسا جھوٹا اور غدار اور باقی تو کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اور تجھے ہی معلوم ہے کہ پلان کیسے کرنا ہے. مجھے نہیں معلوم پلان کیسے کرنا ہے، اور تجھے معلوم کہ پلان کیسے کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یضاعف لکم و یغفر لکم، میں بہت بڑا چڑھا کر دوں گا، میں بہت بڑا چڑھا کر دوں گا. اور اسی لیے لوگوں نے جھونک دیے جناب، جھونک دیے. کوئی آدھا مال دے رہا ہے اور حضرت بکر سے پورا مال دے رہے ہیں. غریب نہیں ہوئے نا اس کے بعد، بہت زیادہ مالدار ہو گئے اس کے بعد. حضرت بکر جس وقت پورا گھر کا مال لا کے دے دیا تھا نا، اس کے بعد اور زیادہ مالدار ہو گئے تھے. اللہ نے اور برکتیں دے دی تھی ان کے بچوں کے مال میں. اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ سنو واللہ شکور حلیم، ارے وہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، وہ بہت شکر ماننے والا ہے، تمہارا بہت شکر مان. اللہ ہمارا شکر مانے، ہمارے اوقات ہی کیا ہے، ہم بھکاریوں کی اوقات ہی کیا ہے، اور ہم فقیروں کی اوقات ہی کیا ہے. لیکن پھر بھی وہ فرما رہا ہے ہمارا کو بڑا دل کرنے کے لیے، دیکھو ہم شکور ہے اور علیم ہے، ہم بڑے قدردان ہیں اور بہت معاف کریں گے تم کو، بہت نرمی سے معاملہ کریں گے. حالانکہ تمہاری بہت بغاوتیں ہیں، بہت غداریاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کریں گے. اور انسان جو بھکاری ہے اللہ کا اور جو فقیر ہے، اس کے علاوہ کیا چاہتا ہے اور کیا چاہنا چاہیے اس کے علاوہ کہ غنی اے بادشاہ مجھ فقیر کو معاف کر دے. میں تو فقیر ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو بھکاری ہوں، بس تو ہے غنی، تو ہے بادشاہ، تو ہے کائنات کا مالک. اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورۃ تغابن کی 18ویں پہ جگہ سورت رک رہی ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، ارے وہی ہے غیب کا جاننے والا. تم کیا جانتے ہو غیب کے بارے میں؟ چلیے تم نے 5 کروڑ کما بھی دیا تو کل اگر اس پر زوال آ جائے تو تمہاری آنکھیں ختم ہوتی، یا تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو غیب کے کیا حالات آئیں گے، انسین سے سین اور ہڈن سے انڈیکیٹیو. ارے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، تم کیا جانتے ہو؟ تو اس کے پلان پہ چھوڑو نا. کیا اس کے پلان پر اپنے پلان کو ترجیح دیتے ہو؟ اس کے پلان پر چھوڑو نا. عالم الغیب والشہادہ، اور ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کی شہادت اس کے پاس، اسی کی شہادت، اسی کی گواہی، اسی کی وٹنس سے چیزیں ہونے والی ہے. اس پر چھوڑو نا. اور سنو العزیز الحکیم، وہی ہے عزیز زبردست. اگر اس کے بعد بھی بغاوت، اس کے بعد بھی گھمنڈ، اس کے بعد بھی تکبر، اور اس کے بعد بھی میں بنا کہ نہیں ہم ہمارے حساب سے جئیں گے، بولتا ہو اس کا بولنے کا کام ہے، اپنے حساب سے رہنا. اچھا تو پھر اللہ بہت عزیز بھی ہے، بہت زبردست ہے، چونٹی کی طرح مسل دے گا پھر یہاں بھی اور برزخ میں، اور وہاں بھی تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. پھر اللہ بہت عزیز ہے، ہاں لیکن حکیم بھی ہے، بہت حکمت والا ہے کہ اپنی حکمت سے تم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. تو یہ تو پہلے ماننے والوں کے ساتھ. اب ذرا آ جائیے عالمی پس منظر پر. جنگ چل رہی ہے، بظاہر کیا میں سورہ 77 دن کہہ رہی یہ کیا ہے؟ اللہ کے ماننے والے دوسرے گھر کے لیے لڑنے والے 21,000 سے زیادہ شہید ہو گئے، آدھے اس میں بچیاں، خواتین اور بچے، 3 لاکھ سے زیادہ گھر برباد ہو گئے، اور اس کو اب کئی سال لگیں گے اس کو پھر سے بنانے کے لیے، کئی سال. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہے. اور اللہ بہت عزیز و حکیم ہے. ہاں اللہ عزیز و حکیم ہے کہ وہ یہودیوں کو بھی موقع دے رہا ہے کہ 1.5 کروڑ باغیوں، ذرا سمجھ لو موت سے پہلے، اے 1.5 کروڑ باغیوں، ذرا موت سے پہلے سمجھ لو کہ میں جب پکڑنے پہ آؤں گا نا بھاگ نہیں سکو گے. اس لیے میری حکمت ہے کہ تم کو بھی موقع دیا جائے کہ تم وہاں یہ نہ کہو کہ نہیں ہم کو موقع نہیں ملا، ہم پلٹتے تھے، توبہ کرتے تھے. اور اے 57 مسلم ملک کے باغیوں، حکومت کرنے والوں، ذرا تم بھی سمجھ لو کہ اللہ موقع دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ غافل ہے اور تم کہیں بھاگ سکو گے اللہ کی پکڑ سے. تمہارے اولادیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری کرسیاں اور تمہاری کنگڈم کہیں بچ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا.
جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے گا، اور تم تو 60 سے 80 میں واپس جاؤ گے نا، کنگڈم اپنی جگہ پر رہے گی، تم تو اللہ کے پاس جاؤ گے نا 60 سے 80 میں. تو اللہ عزیز اور حکیم سے ہے پھر معاملہ، اللہ عزیز اور حکیم سے. اور پھر یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، تو جب 21,000 تو جنت چلے گئے وہ سیدھا. وہ ہم سب سے بہت اچھے ہیں. وہ ایک ماں نے جو ایک درد سے کہا نا، وہ صحیح کہا. اس نے کہا یہ پورے حکمراں ہیں نا 57 مسلم ممالک کے، تو ان سب کے تاج سے بڑھ کر میرے چھوٹے سے معصوم بچے کا جوتا ہے، اس کی عظمت ہے اللہ کے پاس. تمہاری کیا تخت اور تاج کی عظمت ہے؟ لیکن یہ جو 21,000 میں سے جو جنت پہنچ گئے نا، یہ ان کا جوتا بھی تم سے زیادہ عظمت والا ہے، تمہاری حکومت اور سلطنت سے زیادہ عظمت والا ہے. کیا کرو، کتنے دن تم مستی کرو گے، کتنے دن ارمان نکالو گے، تم کیا کھاؤ گے، کیا رہو گے، کتنا استعمال کرو گے؟ 60 سے 80، اس کے بعد بھی کچھ 60 سے 80 نا. تو اب یہ جو انداز ہے، یہ انداز سمجھنے کا ہے. اور پھر وہ بات جو ہم کو یاد کرنی ہے کہ دیکھیں وقت سب کا آنے والا ہے. نہ منودی آپ کو چھوڑنے والے ہیں، نہ یہودی آپ کو چھوڑنے والے ہیں. 185 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے 604 کروڑ ہے نا، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے رہا ہے نا، تو اللہ اپنے دیے ہوئے موقع کے اعتبار سے، پلان کے اعتبار سے یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا. اور اگر یہاں بظاہر ناکام بھی کر دے تو وہاں تو کامیاب کرے گا ہی کرے گا. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو 60 سے 80 کی بات کی. تو آپ دیکھیں اس کے لیے تو ہم کو عمل کرنا چاہیے. تو ان کے لیے مستقل دعائیں، غزہ کے مجاہدین کے لیے مستقل دعائیں، وہاں کے محرومین کے لیے، وہ 55,000 سے زیادہ زخمی ہیں، ان کے لیے مستقل دعائیں. اور وہ جناب جس وقت پردے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، خیموں میں ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے مستقل دعائیں. اور بائیکاٹ جس لیول پر کیا جا سکتا. پریشان ہیں جناب لوگ. وہ اسٹار بکس کا میں نے آپ کو سنا، اور کئی کمپنیاں پریشان اس وقت، آئل کمپنی اور جو پمپ پریشان ہے کہ جناب یہ جو بائیکاٹ اس وقت ہو رہا ہے عالمی سطح پر 77 دن سے، تو اس میں کمر ٹوٹ رہی ہے، سینسیکس ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے ان کا. تو ایسا نہیں کہ چیزیں صرف جناب اپنے طور پر ہو رہی ہے. اور کل کی بات کہ گولان ہائٹ سے تو اس نے اپنی پوری بریگیڈ ہی واپس بلا لی نا، اسرائیل کے گنڈوں کی، اسرائیل کے گنڈوں کی پوری بریگیڈ ہی اس نے واپس بلا دی، کوئی وہاں جو تباہی ہو رہی. کیونکہ ان میں کہاں ہمت ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے اور شہادت دے، وہ تو جان کو ڈر کے بھاگتے ہیں. تو جناب یہ ساری تباہیاں ہیں، پریشان ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، بیماریاں ہیں، فوج چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کئی اسرائیل کے لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں کہ نہیں اب یہاں حالات صحیح نہیں ہے، چلو کینیڈا چل جاؤ، امریکہ چل جاؤ، یو کے چل جاؤ، دوسری جگہ چل جاؤ. وہ بھاگ رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ یہاں بھی سکون میں رہیں گے، یہاں بھی اطمینان میں رہیں گے اور یہاں بھی آل بیل چلتا رہے گا، ہرگز نہیں چلے گا. وہ تو اس کا ایک پلان ہے کہ جو حکیم ہے، عزیز اور حکیم ہے، اس کا پلان چل رہا ہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، صحیح توفیق دے، تیرے کلام کا ایک لفظ گہرائی سے پڑھنے کی توفیق دے. مال اور اولاد کا جو فتنہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس سے صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے. اور تیری اطاعت، تیرے حبیب کی اطاعت اور اجتماع کے ساتھ امیر کی اطاعت میں ہم کو جیسی زندگی گزارنا چاہیے ویسی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.